ہم لوگ سردیاں آنے سے پہلے گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ چھتری پاس ہونی چاہیے۔ اگر لمبے سفر پہ جانا ہو تو گاڑی کا فیول اور اس کی ساری مینٹیننس چیک کرتے ہیں۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے کپڑے خرید لیتے ہیں۔ آنے والے سارے دنوں کا حساب رکھتے ہیں، رات کو دیکھتے ہیں صبح کے ناشتے کے لیے چیزیں ہیں یا نہیں۔ پورے مہینے کا بجٹ شروع میں ہی بنا لیتے ہیں کہ اگلا پورا مہینہ کیسے گزرے گا۔ ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے۔ بجلی کا بل پہلے علیحدہ رکھ لیتے ہیں، راشن کے پیسے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ہر چیز کی ہماری پلاننگ ہوتی ہے۔ یہاں جو ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے اس کی ساری ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اس کی ساری تیاری ہوتی ہے، اور جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوا تو کیا ہمارے پچھلے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے ہیں؟ کیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پہ ہم عمل کرتے رہے ہیں؟ کیا ہماری قبر میں حساب دینے کی تیاری ہے؟ کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے گی؟ ٹھہریے، ذرا سوچئے، اپنا احتساب کیجئے، اپنے جو عارضی ٹھکانے کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ اپنے ابدی ٹھکانے کی بھی پلاننگ کیجئے کہ جب یہاں سے وہاں جائیں گے تو وہاں کا زاد راہ ہمارے پاس ہے، وہاں جو ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، کیا وہ ہمارا جو اعمال کا جو دایاں پلڑا ہے وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ تو اس زندگی کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ اگلی زندگی کی بھی پلاننگ کریں، آخرت کی بھی پلاننگ کریں۔ نمازوں پہ توجہ دیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اپنا احتساب کیجیے، برائیوں سے بچیے اور اچھائیوں کو تھامیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اچھے بنیں۔ دین پہ چلنا بہت آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو۔ اسلام تو نہ بھی دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے، اور ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے سے ہی آخرت کی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔